اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں قرآن و اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے گمراہی و ضلالت سے بچانے کے لیے دو عظیم چیزیں عطا کی، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہیں اہل بیت، اور ساتھ سنداً ضمانتاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گی۔ تو یہ رسول اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور جب یہ رسول اللہ کے پاس جائیں گی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہمارے بارے میں سوال کریں گے، اور پھر ہم سے بھی پوچھیں گے کہ میں نے جو دو امانتیں تمہیں دی تھیں بتاؤ ان امانتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی امانت جو ہمیں گمراہی سے بچانے والی تھی وہ کتنی عظیم تھی اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو قرآن مجید عطا کیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ قرآن کے علاوہ جو شے کسی اور کو عطا کی گئی ہے وہ اس مجھے عطا کی گئی چیز سے بہتر ہے، یعنی قرآن جو مجھے دیا گیا ہے وہ اتنا عظیم نہیں ہے جتنا فلاں بندے کو فلاں چیز دی گئی ہے وہ عظیم ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا جس بندے نے یہ گمان کیا اس بندے نے گناہ کبیرہ سر انجام دیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن میں تمہاری بیماریوں کی شفا موجود ہے، اور تمہاری چھوٹی چھوٹی نہیں بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ کفر کا علاج قرآن میں موجود ہے، نفاق کا علاج قرآن میں موجود ہے، گمراہی کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، اور فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یا وہ مرنے سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر بیٹھے یا جب اسے موت آئے تو وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ تو پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو اصحاب نے ارشاد کیا یا رسول اللہ پھر اس دل کو جلا بخشنے کے لیے اور اسے روشن کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو فرمایا قرآن مجید کی تلاوت تمہارے زنگ آلودہ دلوں کو روشن کر دے گا۔ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں تو کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ نفرت، حسد، بغض، نفاق، قدورتیں، یہ تمام چیزیں ہمارے دل کے اندر ویسی کی ویسی موجود ہیں، خیالات ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ تو قرآن مجید تو انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے، ہم تو تلاوت کر رہے اور ہم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے محترم دوستو، معصوم سے ہی پوچھتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جب معصوم، چھٹے معصوم امام صادق علیہ السلام سے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ مولا بتائیے تو صحیح ہے حق تلاوت کا معنی کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جن لوگوں کو قرآن عطا کیا ہے اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی آیتوں کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا خبردار قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور کبھی قرآن مجید کو ویسے نہ پڑھنا جیسے سبزی فروش اپنی سبزی بیچنے کے لیے آواز لگاتا ہے، یا کسی شاعر کے اس انداز پہ نہ پڑھنا جیسے وہ اپنے شعر کو کہنے کے لیے انداز اختیار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا خبردار تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے ایک سورہ ختم کرنی ہے، بلکہ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو امام صادق نے فرمایا حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، پھر فرمایا اس کے معانی کو سمجھا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، جو وعدہ قرآن نے کیا ہے اس پر امید ہونی چاہیے، اور جس عذاب سے قرآن مجید نے ڈرایا ہے اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، قرآن مجید کی داستانوں کو سننا چاہیے، قرآن مجید کی مثالوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان جب قرآن مجید کے اندر لوگوں کے واقعات پڑھتا ہے تو سرسری نہ گزر جائے، بلکہ وہاں پہ رکے اور دیکھے تو صحیح کہ آخر ان کی تباہی کی وجہ کیا تھی، یا ان افراد کی کامیابی کے اسباب کیا تھے۔ آگے امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے اوامر، یعنی جہاں قرآن حکم دے رہے ان پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن کے نواہی سے رکنا چاہیے۔ خدا کی قسم قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو زبانی یاد کر لے، اس کے حروف کو اچھی طرح ادا کرے، اس کی صرف صورتوں کی تلاوت کرے۔ فرمایا نہیں، یہ حق تلاوت نہیں ہے۔ لوگوں نے قرآن کے حروف یاد کر لیے ہیں اور قرآن کی حدود کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ قرآن تو نازل ہوا تھا کہ اس میں غور اور فکر کی جائے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا، کہ یہ مبارک کتاب آپ کی طرف ہم نے نازل کی تاکہ اس کی آیات میں غور اور فکر کیا جائے۔ میرے دوستو، قرآن شفا دیتا ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے، کب؟ جب قرآن کو سمجھا جائے، جب قرآن کو ایک طوطے کی طرح رٹ کے پڑھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا۔ خدا ہمیں اس امانت کو سمجھنے اور اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔